عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمؤمنين المتوفين الخطائين الهالكين شفيعا. والصلاة والسلام عليه وعلى كل من هو محبوب ورسول لديه صلاة ترقى وتدوم لتمام بل الحج القلوب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المبين الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے ملبوسات، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے سہاروں کے سہارے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیاری بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور آواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام کریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ کی مدد کعبہ ایماں مدد. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام کریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ کی مدد کعبہ ایماں مدد. قادریم نعرے یا غوث اعظم می غنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم می غنم. دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم می غنم. حضرات، ہماری اور آپ کی یہ سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور سعادت بالائے سعادت مندی یہ ایمان کے نام پر پل رہے باطل فرقوں سے دور رکھ کر ہمیں حق جماعت کے ساتھ رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنایا. سر شام سے لے کر اب تک بہت سارے خطباء و شعراء سے آپ حضرات نے سماعت فرمایا. وقت بظاہر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور بہت دیر تک آپ کا پروگرام چلے، لیکن کیونکہ یہ محفل عام محفل نہیں ہے، یہ محفل غوث الاغواث
قطب الافطاب سید الاولیاء سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر کی ذات بابرکات سے منسوب ہے، اس لیے ان کی برکتوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اگر کچھ دیر اور ہمیں قربانی دینی پڑے تو انشاءاللہ ہم اور دیر تک قربانی دینے کو تیار رہیں گے اور ان کے فضول و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ بہت سارے علماء کی زیارت سے آپ اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نبیل بلبل ہند جامع معقول و مقبول مفکر ملت حضرت علامہ مفتی محمد خالد رضا صاحب قبلہ تشریف لائے۔ انہی کی زیر نگرانی میرے خیال میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اور استاد العلماء حضرت علامہ شاہ عبدالستار صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ بھی تشریف فرما تھے۔ ابھی بہت ممکن ہے کہ پھر حضرت دوبارہ تشریف لائیں، جو دیر سے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر ہم اور آپ مل کر بارگاہ غوثیت میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں، انشاءاللہ اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ بزرگوں کے اقوال سے ثابت ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں، اگر میں نہ چاہوں تو کوئی لاکھ کوششیں کرتا رہے وہ میرا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں یا ان کے نام کو سنتے ہیں، غوث اعظم نے چاہا ہے کہ وہ نام لیں اور دوسرے نام سنیں۔ تو آپ کی اور ہماری سعادت مندی ہے کہ عظیم شخصیت کا نام لیتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضرات، یہ طریقہ ہے خطاب کا کہ علماء خطبہ پاک کے بعد جس شخصیت کے تعلق سے انہیں خطاب کرنا ہوتا ہے ان کی بارگاہ میں نظم میں بھی کچھ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں بارگاہ غوثیت میں ماضی قریب کی ایک عظیم شخصیت جنہیں پوری دنیا محبوب اہل سنت مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام سے جانتی ہے، ان کا بارگاہ غوثیت میں مقبول قصیدہ پاک پیش کر کے انہی کی زبان میں بارگاہ غوثیت میں ہم بھی خراج عقیدت پیش کر لیں اور آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب کا خراج اس ذات بابرکات کے توسل سے ضرور بارگاہ غوثیت میں مقبول ہوگا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت میں نغمہ سرا ہیں، عرض کرتے ہیں واہ کا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ پھر عرض کرتے ہیں میرے آقا غوث اعظم، آپ کی ذات اتنی بلند کہ اولیاء کرام اپنی آنکھیں آپ کے طلبوں میں ملیں، اس کے باوجود بھی آپ جیسی بڑی شخصیت نے ہم غلاموں کو اپنے دامن کرم سے وابستہ کر رکھا ہے، یہ ہمارے لیے ہر درجہ فخر کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ عرض کرتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر عرض کرتے ہیں ان اشعار کی تشریحات میں کافی وقت لگیں گے، بطور خراج بطور برکت
میں یہ اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت کریں اور کچھ بولتے رہیں، انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اے سرکار غوث اعظم، ہم غلامان جو آپ سے وسیلہ در وسیلہ نسبت در نسبت منسوب ہیں، اس منسوب ہونے میں ہم غلاموں کو کیا فائدہ ملے گا؟ کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ پھر آپ کے بہت فضائل کمالات زندگی کے گوشوں کو بیان کرتے کرتے کہتے ہیں آقا غوث اعظم، آپ کی ذات اتنی بلند ہے کہ انسانی عقل حیران ہے، بڑے بڑے رتبے والے انگشت بدنداں تعجب میں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ناسمجھ اپنی ناسمجھی میں بکواس بھی بکنے لگتے ہیں۔ اے آقا، آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف خیر والا تیرا۔ اے میرے آقا، دنیا کے جتنے قطب ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ آپ کے در پاک کا طواف کرتا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں آقا، جب آپ کی شان اتنی بلند ہے تو کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں تلتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں تلتا تیرا۔ اور مقطع میں سرکار اعلیٰ حضرت یوں گنگناتے ہیں، فقر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع۔ اے رضا، بارگاہ غوثیت میں صرف ایک کسی نظم سے کام نہیں چلے گا، وہ در اس قدر بلند ہے، وہ ذات اس قدر اعلیٰ ہے کہ ایک آدھ قصیدے سے ان کی بارگاہ میں کما حقہ خراج عقیدت اپنے طور پر آپ پیش نہیں کر سکتے۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ حضرات، یہ مسلم ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی آپ کے خانوادہ پاک میں، آپ کے اجداد نے، اور آپ کے بعد آپ کے اولاد میں جس طرح سے تحفظ عقائد کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ کے والد محترم، آپ کے جد امجد، آپ کے بعد آپ کے اولاد میں سے حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفسر اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ اور ساری شخصیتوں نے ہمہ وقت اس بات میں، اس عمل میں اپنی زندگی صرف فرما دی کہ مسلمانان اہل سنت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے، اور مسلمانان صحیح طور پر اسلامی عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ اور ایک خصوصیت اس خانوادے کی یہ بھی رہی ہے کہ نثر میں، تقریروں سے، تدریس سے جہاں اس خانوادے پاک میں ہم مسلمانان اہل سنت کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، وہی نظم میں ایک اچھوتا مقام رہا ہے اس خانوادہ پاک کا، جو بارگاہ رسالت کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی بھی بارگاہ میں اس اچھی عجیب اور انوکھے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے تو عشق رسالت کی شمع اس طور پر روشن فرما دیا ہے لوگوں کے سینے میں کہ وہ شمع قیامت تک انشاءاللہ نسلاً بعد نسل روشن ہوتی رہے گی، اور قیامت تک پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور رہے گی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلا سلام۔ لاکھ لوگ کیٹنگ کرتے رہے،
اور بظاہر اعراض کی کوششیں کرتے رہے، مگر جو حق ہے وہ حق ہے۔ الحق کو یعلو لا یعلا، حق بلند ہی ہوتا رہتا ہے، حق کو فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ اشعار پیش کیے بارگاہ غوثیت میں۔ آپ کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی جو کہتے ہیں بارگاہ غوثیت میں کہ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم۔ پھر بہت سارے کلام کرنے کے بعد مقطع میں اپنا عقیدہ اور ہم لوگوں کا عقیدہ یوں پیش کرتے ہیں۔ علامہ حسن رضا عرض کرتے ہیں، کہے اس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے اس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اور ماضی قریب کی عبقری شخصیت وارث علوم اعلیٰ حضرت مظہر حجت الاسلام نائب مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گنگنایا کرتے تھے، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ اور کہیں مقطع میں کہتے ہیں، اختر قادری خود میں چل دیا، اختر قادری خود میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ یہ اختر قادری جنت میں چل دیا، تقی یقین کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اختر قادری جنت میں جا رہا ہے، چل چکا، جا چکا۔ اور صرف اختر قادری نہیں، ہر قادری کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ صحیح معنوں میں قادری بنے، غوث اعظم سے منسوب ہو کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو انہیں خوش کرنے تو ہر قادری کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرات، حضور غوث اعظم کی سیرت طیبہ میں جہاں کرامتیں ہیں، جہاں بہت سارے فضائل ہیں، جہاں ہم سب کو نعمتیں تقسیم کرنے والے گوشے ملتے ہیں، وہیں سبق حاصل کرنے والے گوشے بھی آپ کی زندگی پاک میں ملتے ہیں۔ ہمیں جہاں فضائل سے فیضیاب ہونا چاہیے، وہیں ان کے زندگی کے ان گوشوں پر بھی نظر کرنی چاہیے جن گوشوں سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے اور کامیابی کی راہ ہمارے لیے ہموار ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر مادر زاد ولی تھے، یہ باب روایتوں میں سنتے بھی ہوں گے اور تحریر میں موجود بھی ہے کہ آپ مادر زاد ولی کیا، حقیقت یہ ہے کہ آپ ولایت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے درجے عطا فرمائے، بہت سارے رتبے عطا فرمائے، بہت سارے اختیارات کا ہمیں مالک بنایا۔ انہی اختیارات میں سے خدا نے ہمیں ایک اختیار یہ بھی دیا کہ میرے محبوب نبی، تم جسے چاہو میرے بندوں میں سے اسے ولایت کا درجہ عطا فرما دو اور جسے چاہو ولایت سے معزول کر دو۔ نبی پاک فرماتے ہیں ولایت کے تقسیم کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی تھی، لیکن میں نے اپنی طرف سے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے عبدالقادر کو عطا فرما دی ہے۔ اب قیامت تک جسے ولایت ملے گی اس ولایت کو دینے والے میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی ہی ہوں گے۔ سارے ولی اپنا رتبہ ولایت پانے میں غوث اعظم کے توسل کے محتاج ہیں، غوث اعظم کی عطا کے محتاج ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اولیاء کرام آپ کے ظاہری زمانے سے پہلے کے ہیں یا آپ کے ظاہری زمانے کے بعد کے ہیں یا آپ کے زمانے کے ہیں، سارے اولیاء نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ حضور غوث اعظم بے شک آپ بھی ہم سب کو ولایت تقسیم کرنے والے ہیں،
اور آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ میرے یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، تو سب نے اپنی گردنیں اپنے اپنے طور پر جھکا کر یہ قرار کیا تھا کہ اے آقا غوث اعظم، آپ کے قدم صرف میری گردن پر نہیں بل علی الراس والعین، بلکہ ہمارے سروں پر بھی ہیں اور ہماری آنکھوں پر بھی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت اسی مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے آقا غوث اعظم، جب آپ ولایت کے تاجدار ہیں، ولیوں کو ولایت تقسیم کرنے والے ہیں، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اے میرے آقا غوث اعظم، جو ولی آپ کے زمانے سے پہلے کے ہیں، بعد میں ہوئے ہیں یا ہوتے رہیں گے، سب اپنے دل میں آپ کا ادب و احترام رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سارے اولیاء درجہ ولایت پانے میں آپ ہی کے دست اقدس کے محتاج ہیں، آپ کے دست کرم ہی سے انہیں ولایت ملتی ہے۔ ایسے عظیم المرتبت ولی جو ولایت تقسیم کرتے ہیں، ان کی زندگی پاک کا اگر آپ مشاہدہ اور معائنہ کریں اور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس بندے خاص نے اپنی زندگی میں علم دین کو اپنے لیے لازم قرار دے دیا تھا۔ علم دین مصطفیٰ کا حصول، شریعت کی پاسداری، حق پر رہنا اسے لازم سمجھا تھا، بلکہ بچپن ہی سے آپ حصول علم میں کوشاں تھے اور اس میں منہمک نظر آتے تھے۔ اور جب آپ علم حاصل کرنے کے بعد ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر لوگوں کے سامنے نورما اور ظاہر ہوئے، لوگ محسوس کرنے لگے کہ بہت عظیم بزرگ ہیں، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں میرے غلاموں، اگر اس حال میں تم مجھے دیکھ کر تعجب میں ہو کہ اس عمر میں پہنچ کر بہت بڑا ولی تمہیں دکھتا ہوں، قطب محسوس ہوتا ہوں، اور میں یہ کہنے کے لائق اور مستحق ہوں کہ قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، تو میں تمہیں بتاؤں کہ اس میں راز کیا ہے، اس میں سبب کیا ہے، اس عظیم درجے پر فائز ہونے میں کون سی چیز مؤثر ہے۔ اگر تمہارے خواب و خیال میں یہ ہو کہ میں نے مجاہدات بہت کیے ہیں، میں نے عبادتیں بہت کی ہیں، میں نے نیک اعمال بہت کیے ہیں، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ خالص انہی اعمال کی بنیاد ہی پر مجھے یہ درجہ ملا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، خود غوث اعظم اقرار کرتے ہوئے یوں اظہار کرتے ہیں، درست العلم حتی صرت خطبہ، درست العلم حتی صرت خطبہ ونلت السعادہ من مولا المواہب، میں نے علم دین حاصل کیا، یہاں تک کہ اسی علم دین کے توسل سے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اور حقیقت یہ ہے میں نے آقاؤں کے آقا کے دست سے، اس کے قدرت سے سعادت اور نیک بختی پائی ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم دین مصطفیٰ کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر آدمی اس کے حصول میں لگ جائے، اپنے زندگی کا ایک اہم گوشہ اسے بنا لے کہ میں علم دین حاصل کرنا ہی ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو ہر مرتبے اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے گا۔ علم دین کی یہ حیثیت ہے، بڑا غوث جو غوث الاقواس ہیں وہ تسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے علم دین مصطفیٰ حاصل کیا ہے تو مجھے قطب بنا دیا گیا ہے۔ آج ہم علم دین مصطفیٰ کے حصول سے کوسوں دور ہیں، اپنے بچوں کو دور کیے ہوئے ہیں، جبکہ حکم رسالت یہ ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم ہی حاصل کرتے ہو۔ اگر تم علم حاصل نہ کرو گے تو برباد کر دیے جاؤ گے، بلکہ محسن انسانیت سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کا راز بتایا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ عام طور پر اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی حکیم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں ہمیں کیسے تندرست رہنا ہوگا، چند پرہیز کی باتیں وہ آپ کو بتا دیں، یہ دوا کھانی ہے، اس وقت کھانی ہے، یہ غذا کھانی ہے، ایسے ایسے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ آپ اسی کے دائرے میں رہ کر جب زندگی گزارتے ہیں تو اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتے ہیں۔
جہاں پرہیزی ختم ہوتی ہے، بد پرہیزی آتی ہے، یا اس کے ڈائریکشن اور ہدایت کے خلاف آپ کا عمل ہوتا ہے، تو آپ کا بدن صالح نہیں رہتا، پھر پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو آپ یقین کرتے ہیں کہ اس حکیم کے بتائے گئے راستے سے ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا تو ہمارا ظاہری بدن صالح اور تندرست نہیں رہ گیا۔ ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ حکیم ہے، وہ ماہر ہے اس جسم و جسمانیات کا، وہ جانتا ہے کہ جسم کیسے صالح رہے گا۔ مسلمانوں، مگر ہمارے پاس تو ایسے حکیم موجود ہیں جو سارے حکیموں کے حکیم ہیں، جو سارے طبیبوں کے طبیب ہیں، جو صرف جسم کا علاج نہیں کرتے، روحانیت کا بھی علاج کرتے ہیں، باطن کا بھی علاج کرتے ہیں، ایمان و عقیدے کا بھی علاج کرتے ہیں، آپ کے ہر عمل کا علاج کرتے ہیں، جن کی حکمت کا حال یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ ایسے طبیب موجود ہیں، آپ کو بخار ہو، آپ کو دنیاوی کوئی جسمانی پریشانی ہو، ایک عام ڈاکٹر کے کہنے پر خوفزدہ ہو کر پرہیز کرتے ہیں، تب درست ہوتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس کی بنیاد پر، جس حکیم مطلق کی بنیاد پر ہمیں زندگی ملی ہے، جس کی بنیاد پر ساری نعمتیں ملی ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری رعنائیاں موجود ہیں، ساری نعمتیں ہیں، یہ شب و روز ہیں، کیا اس حکیم نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ تو آپ علماء سے سنتے ہوں گے اور آج سنیں گے کہ میرے نبی محترم نے، حکیم اعظم نے ہمیں اپنے آپ کو درست رکھنے کے لیے، ظاہر و باطن کو عمدہ کرنے کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہر موڑ پر اس محسن انسانیت نے انسانوں کو سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ نبی فرماتے مسلمانوں میں تمہیں 4 طریقے بتاتا ہوں زندگی گزارنے کے، اگر تمہیں صالح زندگی چاہیے، اگر تمہیں خوشحال زندگی چاہیے، باوقار زندگی چاہیے، باعزت زندگی چاہیے، اور تندرست زندگی چاہیے، تو سنو، اغدو عالم بن جاؤ، علم دین حاصل کرنے والا بن جاؤ، حاصل کر کے عالم ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر باضابطہ اصطلاحی عالم نہیں بن سکتے، او متعلما، یا علم حاصل کرنے والا ہی بن جاؤ۔ علم حاصل کرنے میں کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ اطلب العلم لو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، دور دراز مقامات کا سفر کرنا پڑے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک، موت تک علم حاصل کرو۔ فرماتے علم حاصل کرنے والا بن جاؤ۔ یہ دوسرا آپشن بتایا، یہ 2 طرز زندگی بتائی آپ نے۔ علم حاصل کر کے مکمل عالم بنو، اگر یہ موقع میسر نہیں، اب دینو یسر، میرا دین بہت آسان ہے، دین اسلام جیسا آسان دین آپ کو کوئی دین نہیں ملے گا۔ اب حضرت رسول کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مکمل طور پر عالم نہ بن سکے یا ہمیشہ علم حاصل کرنے والا متعلم نہ بن سکے، تو ایسا نہیں کہ اب تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تیسرا راستہ نبی نے اور بتایا، فرماتے ہیں او مستمعا، یا عالم کی بات سننے والا ہی بن جاؤ۔ اگر مکمل عالم نہ بن سکے، اگر باضابطہ متعلم نہ بن سکے، تو عالم کی بات سننے والا تو بن ہی سکتے ہو۔ اتنا موقع تو نکال سکتے ہو کہ علماء کی قربت حاصل کر کے ان کی بارگاہ میں آ کر ان کی باتیں سنیں، ان کے قریب پہنچ کر ان سے مسائل سیکھیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں، اجلاس کر کے باضابطہ لائق واعظین ہی کو بلا کر خطاب کروائیں۔ آج ہماری اسٹیجوں کا ماحول بہت خراب ہے، اللہ اعوذ باللہ، اللہ کرم فرمائے کہ ہمارے اسٹیجوں کا ماحول بہت خراب ہے۔ ہم بلا وجہ وقت صرف کر دیتے ہیں مگر کوئی کام کی بات ہمیں نہیں ملتی۔ آپ کم وقتوں میں انہی حضرات سے جن سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے انہیں ٹائم دے کر اور موضوع کے انتخاب کے ساتھ ان سے تقاریر کروائیں۔ میں تو یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے، اگر یہ طرز عمل ہمارے خواص اور عوام مکمل شریک ہو کر اپنا لیں تو غیر واعظین خود ہی الگ ہو جائیں گے، وہ اسٹیج پر آنے کی جرات ہی نہیں کریں گے، ورنہ آپ کا اسٹیج کافی رات تک چلتا رہتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملتا سوائے ہوا کرنے کے۔ آپ 1-2 گھنٹے کا ہی باضابطہ پروگرام کریں اور ایسے علماء کا انتخاب کریں
جو ہیرے جواہر لٹاتے ہوں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے بہت ہی لق دق لباس پہن کر اچھل کود کر چٹکلے سنائے آپ کو، وہ واعظ نہیں ہوتا. اسے تو واعظ کہنے کا حق ہی نہیں. علماء سے پوچھیں، واعظ کہنے کا حق اسی کو ہے جو واعظ کے مطابق عمل بھی کرتا ہو اور صحیح انداز میں وہ باعمل عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحیح روایتوں کی روشنی میں آپ کی اصلاح کیا کرتا ہو. وہ آپ پر ظلم نہیں کرتا، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، جو نشتر لگاتا ہے وہی آپ کا دوست ہوتا ہے. حکمت یہی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جو آپ کی برائیاں واضح کرے وہ آپ کا دشمن نہیں. دشمن وہ ہے جو آپ کی برائیوں کو چھپاتا ہے، صرف آپ کی مدد فرائی کرتا ہے. جو کمیاں بتائے وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا محب ہے، وہ آپ کا ہادی ہے. اس لیے یہ بھی ماحول بنائیں اور اسی انداز سے آپ اپنا وقت دے کر سنتے بھی رہیں اور مسائل پر عمل بھی کرتے رہیں. کبھی آپ سے جو بتایا گیا کہ ویڈیوگرافی نہ کریں، اس لیے کہ ویڈیوگرافی بہرحال تصویر کشی یہ ناجائز و حرام ہے. یہ آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے، زمانے رسالت سے میں حرمت ثابت ہے اور حرام ہے. اور ہم علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق بھی ہے. جو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح معنوں میں متبع ہیں، ان تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ویڈیوگرافی اور تصویر کشی حرام ہے. اس حرام ہونے کی جو تمام حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں اس وقت آپ کے سامنے واضح ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ماحول ہے دنیا کا. تقریروں کے کلپ زبردستی ادھر سے ادھر کھینچ کے اور نہ بیجا جملے کہیں کے کہیں جوڑ کر کے یوٹیوبرز اپنے فائدے کے تحت اسے دیکھنے کے لیے شائع کر دیتے ہیں. اور حال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مظلوم ہو کر اور ظالموں کے ہاتھوں مروڑ دیا جاتا ہے. ہمارے دین پر پابندی، ہمارے جلسوں پر پابندی، ہماری تقاریر پر پابندی. اس لیے خدا آپ اگر شریعت کے عامل شروع سے ہوتے تو شاید یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا. اگر بالفرض عشق میں یا خلوص میں کسی سے کوئی تیکھا جملہ بھی نکل جاتا اور آن ریکارڈ آپ اسے لے کر شائع نہ کرتے تو شاید ایسے واقعات نہ مچائے جاتے، نہ ایسے پرخطر ماحول ہوتے. وہ حکمت آپ کے سامنے واضح ہے. اس لیے آپ کو اگر سننا ہے تو بیٹھ کر آ کر یہی سنا کریں، یا یہ کہ آپ خالص آواز ریکارڈ کر کے اور اپنے تک ہی محدود کیا کریں. ہم زبردستی تشہیر کے قائل نہیں ہیں کہ زبردستی ہماری شہرت کی جائے، یہاں سنا جائے وہاں سنا جائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت خلوص کے ساتھ دین متین کا کام لے لے، چند لمحات ہی صحیح، یہی ہمارے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے کافی اور کافی ہے. حضرات نبی فرماتے ہیں اگر باضابطہ متعلم نہیں ہو سکتے تو عالم کی بات سننے والا بنو. اب اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ انہیں باضابطہ عالم ہونے کا موقع نہ ملا، یا علم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا، یا عالم کی بات بھی باضابطہ سننے کے مواقع نہیں ملتے، تو ایسے لوگوں کو رسول پاک نے مایوس نہیں فرمایا. وہ نبی جو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہوں، جو احساس برتری کا شکار بناتے ہوں، وہ کسی کو مایوس کیوں کرتے؟ اخیر دم تک میرے آقا آپ کے لیے آسانیوں کے راہ فراہم کرتے رہتے ہیں. 3 طریقے بتائے، یا تو عالم بنو، متعلم بنو، یا عالم کی بات سننے والا بنو. اگر بالفرض کوئی فرد ایسا مل جائے جسے تو عام طور سے حضرت سے پوچھے، تجربات ان کے بتائیں گے کہ ان تینوں باتوں پر آپ ضرور عمل کر سکتے ہیں. آپ عالم بھی بن سکتے ہیں، متعلم بھی بن سکتے ہیں، یا عالم کی بات سننے والا بھی بن سکتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں او محبا لہ. اگر یہ تینوں چیزیں آپ پر باضابطگی کے ساتھ نہیں آ سکتی تو عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ. یہ چوتھا طریقہ ہے تمہاری زندگی گزارنے کا. یا عالم بنو، یا متعلم بنو، یا عالم کی بات سننے والا بنو. یہ سب نہیں تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بنو. اگر آپ غور کریں گے تو اس محبت میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. اگر عالم سے آپ محبت کریں گے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات سنیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی باتوں پر عمل بھی کریں گے. اس طرح آپ عالم کی بات سننے والا بھی ہو جائیں گے، متعلم بھی ہو جائیں گے، اور اللہ فضل فرمائے گا تو عالم بھی بن جائیں گے. یہ چوتھا نسخہ ایسا مؤثر نسخہ ہے کہ تینوں نسخات اور تینوں طریقوں کو اپنے دامن میں سمیٹے دیے ہیں. نبی فرماتے ہیں
عالم بنو یا متعلم بنو یا عالم کی بات سننے والا بنو یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، اس کے بعد میرے نبی کا فیصلہ دیکھیں اور نبی کے جملے کے خلاف کچھ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، مگر نبی پاک کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کا دہن وہ دہن ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی فرماتے ہیں اگر یہ چاروں بننا ہے تو کس کوئی ایک طریقہ اختیار کر لو، ولا تکن الخامسہ، پانچواں مت بننا، فتہلکا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں اور غور کریں، کیا ان چاروں طریقوں میں سے کوئی طریقہ ہمارے پاس باضابطگی کے ساتھ موجود ہے؟ اگر موجود نہیں ہے پھر ہلاکت میں کون سا شبہ ہے؟ نبی کے فرمان کے مطابق ذلیل ہونا ہی ہے، ہلاک ہونا ہی ہے، برباد ہونا ہی ہے۔ اگر ہلاکت سے بچنا ہے، ذلت و رسوائی سے بچنا ہے، ان چاروں طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا، اور چاروں طریقوں کے اگر اتنے مجموعہ کو لیا جائے تو علم دین مصطفیٰ کا حصول بھی اسے کہہ دیا جائے گا۔ اگر علم دین مصطفیٰ کا حصول ہے تو اس کے مطابق عمل بھی آپ کا ہو جائے گا، تو آپ کی زندگی یہاں بھی سنورتی نظر آئے گی اور کل آخرت میں بھی آپ کا وقار کرنے جائیں گے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں، غوث اعظم نے علم دین کے حصول میں مشقتیں برداشت ہیں۔ اگر ہمارے اہل ثروت حضرات یہ سوچتے ہوں کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے بچے اپنے گھر میں اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، مدرسوں میں انتظام نہیں ہوتا، کیسے رہ پائیں گے؟ مسلمانوں، کیا نبی محترم سے بھی زیادہ ناز و نعمت سے آپ پلے ہوئے ہیں؟ کیا غوث اعظم سے بھی زیادہ ناز و نعمت کے ساتھ آپ کے بچے پلے ہیں؟ جس غوث اعظم کی ذات کا حال یہ ہو کہ غوث اعظم سے خدا فرماتا ہو کل بحقی وشرب یا عبد القادر، اے عبد القادر میرے ذات کی قسم کھا لے پی لے، میں تمہیں اپنی ذات کی قسم دے کے کہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، شاہی والا تیرا۔ جس غوث اعظم کو خدا کھلاتا پلاتا ہو، اس سے زیادہ نعم میں اور ناز میں پلنے والی اور کون سی ذات تمہارے سامنے ہو سکتی ہے؟ مگر اس ذات بابرکات میں اتنی نعمتوں میں پلنے کے بعد بھی علم دین مصطفیٰ کے حصول میں کوئی وقت خالی نہ رکھا، کوئی لمحہ چھوڑا نہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ بچپن سے تعلیم حاصل کرتے رہے، تعلیم کی حصول کا بہت لمبا سلسلہ ہے کہ آپ تعلیم لے جاتے تو فرشتے منتخب ہوتے، کس قدر ناز و نعم میں پرورش ہے خدا کی طرف سے۔ فرشتے لے کے جاتے ہیں مکتب میں غوث اعظم دستگیر کو، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، یہاں بیٹھنے دو، اسے غوث اعظم کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس ناز کے ساتھ غوث اعظم تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر جب وقت پڑتا ہے تو اپنی ماں سے اجازت لے کر جیلان کا قصبہ چھوڑ کر بغداد کا سفر کرتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں، اور جاتے وقت کیا واقعات پیش آئے وہ چھوٹی کتابوں میں تحریر ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے کیسے آپ کو بھیجا تھا اور آپ کی سچائی کی بنیاد پر کتنے لوگ ایمان سے مشرف بھی ہو گئے اور نیک عمل کے پیکر بھی بن گئے۔ آپ اتنا پرخطر راستہ طے کرنے کے بعد بغداد شریف جب زندگی گزارتے ہیں تو تعلیم کے حصول کے راستے میں مشقتیں برداشت کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، ان کا طور طریقہ ہے۔ اس راستے میں اگر مشقتیں برداشت کرنی پڑے تو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ برداشت کرنا آپ کے لیے کل نعمت بن جائے گی، آپ کے لیے رحمت کا سبب بن جائے گی۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بغداد شریف میں تعلیم کے حصول کے درمیان قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی سے سوکھا ہم کہتے ہیں کہ پیداوار نہ ہوئی، بارش نہ ہوئی، لوگ خشک سالی میں زندگی گزارنے لگے۔ بغداد جیسا شہر بڑے بڑے ثروت والے لوگ بھی بھوکوں اور پیاسوں سے مرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے قدیم سے مدارس
کا دار و مدار مدارس کا قیام اور اس کی اصلاح کا کام اہل ثروت کے پیسوں اور ان کی توجہ سے ہوتا ہے۔ یاد کا نیا طریقہ نہیں، زمانے رسالت سے جب اصحاب صفہ پڑھتے تھے، جو سب سے پہلی درسگاہ ہے دین اسلام کی صفہ، ان اصحاب صفہ کو بھی کھلانے پلانے کے لیے رسول پاک اہل ثروت ہی سے انتظام کروایا کرتے تھے۔ میری دعوت ہے تو اصحاب صفہ کو بھی کھلا دیں، چبوترے پہ رہنے والے ان طالبان علوم نبویہ کو بھی کھلا دیں۔ یہ طریقہ سنت طریقہ نبی پاک کے دور سے جاری ہے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کی توجہ مدارس کی طرف ہو جائے اور آپ کے دولت کے کچھ حصے اہل علم کے حصول علم میں جو اخراجات پیش آتے ہیں ان میں صرف ہو جائیں تو آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ علامہ یا مولانا ان حضرات کا آپ پر کا کوئی احسان ان پر نہیں ہے، بلکہ یہ سعادت مندی آپ کی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ آپ کسی عالم کا تعاون کر دیں، کسی مدرسے کا تعاون کر دیں، کسی طالب علم کا ہیلپ کر دیں اور کسی مدرسے کے قیام میں اپنا کچھ پیسہ آپ صرف کر دیں۔ مسلمانوں، غوث اعظم فرماتے اہل ثروت جب بھوکوں مرنے لگے، میرا حال یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ مدرسہ تو انہی کے رحم و کرم پر تھا، مدرسے میں کھانے کا کہاں سوال پیدا ہوگا؟ جب مالدار لوگوں کے گھروں میں کھانے نہیں بنتے تو مدرسے میں کھانا کہاں سے آئے گا؟ کہتے ہیں کئی روز سے میں فاقے پر فاقہ کرتا رہا۔ آپ غور کریں، اس دور میں ہم ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ غوث اعظم کہتے ہیں کئی روز میں نے فاقے کیے، جب میرا حال یہ ہو گیا کہ بھوک اور پیاس کی شدت مجھے حد سے زیادہ پریشان کرنے لگی، میں نے سوچا میں بھی باہر نکلوں اور کوئی طریقہ اپناؤں جس سے کچھ راحت مجھے محسوس ہو اور بھوک اور پیاس نہ جائے۔ مسلمانوں، غوث اعظم عموماً دریائے دجلہ پر تفریح کرنے اور ٹہلنے اور ریگو ان سبزہ زاروں کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر حضرت قیام بغداد شریف کے دوران میں فقیر بھی اسی سنت پر عمل کرنے کی خاطر عموماً بعد حضرت دریائے دجلہ پر جا کر اللہ کی قدرت ان کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا کرتا تھا اور یہ یقین اور عقیدہ رکھتا تھا کہ بہت ممکن ہے ان جگہوں میں سے کسی ذرے نے غوث اعظم کے قدموں کو بوسہ دیا ہو اور مجھے بھی میسر ہو جائے وہاں کی ہوا تو میرے دل کی دنیا بدل جائے گی، میرا باطن روشن ہو جائے گا اور خدا ان معلمین کے سکھانے سے کہیں زیادہ ان بزرگوں کے فیض عطا فرما دے گا۔ اور بے شک اللہ نے عطا بھی فرمایا کہ میری سوچ سے کہیں زیادہ، میری بساط سے کہیں زیادہ اللہ نے عطا فرما کر آپ کے لیے خادم بنا کر ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اور بزرگوں کا عظیم فضل و کرم ہے مجھ اس ناچیز اور خادم پر۔ مسلمانوں، غوث اعظم دستگیر فرماتے میں نکلتا کلاؤ دریائے دجلہ میں جاؤں میں پانی ہی پی لوں، اور پانی پینے کے بعد دیکھتا یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ پتیاں کھاتے تھے، گھاس کھاتے تھے، کھانے کی جگہ پر ہری چیزیں کھا لیا کرتے تھے، مگر مسلمانوں جب خلوص کے ساتھ حصول دین مصطفیٰ میں، حصول علم دین مصطفیٰ میں کوئی مصروف ہوتا ہے تو اللہ اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، کہیں نہ کہیں سے اللہ سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دین کے کسی کام میں ڈٹ جائیں، بالخصوص علم دین مصطفیٰ کے حصول میں یا اسے عام کرنے میں لگ جائیں، اللہ انشاءاللہ غیر سے سامان خراب کروا دے گا۔ ایسی بہت مثالیں آپ کو ملتی رہی ہیں۔ خلوص کو پیدا کریں، آپ اللہیت کو پیدا کریں، توکل میں پختگی کو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ ہی اسی کے لیے کافی ہے، اب اسے کسی اور کی ضرورت بظاہر نہیں ہے، اللہ کافی ہوتا ہے۔ توکل دیکھیں اور اس راستے میں مشکلات برداشت کرنے کی صلہ میں اللہ کیسی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث اعظم کو فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں آیا بھوک کی شدت اور پیاس کی تپش نے ہمیں چاہا کہ ہم لے جائیں دریائے دجلہ پر اور وہاں پہنچ کے ہم بھی پانی پی لیں۔ ہم جب دریائے دجلہ میں گھستے اور گھسنے کے بعد چاہتے کہ لاؤ گھاس کے کچھ ٹکڑے ہم بھی اکھیڑ کے کھا لیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت اچھی گھاس لگی ہوتی تھی دریائے دجلہ پر، ہریالی ہوتی تھی، کہتے میں گھستا کہ لاؤ میں کھا لوں۔ جیسے میں پہنچتا خلق خدا کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی میرے پاس، میں شرم و حیا سے اپنے ہاتھ ہٹا لیتا اور گھاس نہ کھاتا، میں وہاں سے چلا آتا اور وہ لوگ اس گھاس کو کھا کر کے اپنی پیاس اور اپنی بھوک بجھا لیتے۔ مانو یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ غوث اعظم کو پریشان کیا جا رہا تھا، پریشان نہیں کیا جا رہا تھا، پریشانی کے عالم میں بھی لوگوں کی ہدایت
اور ان کی دستگیری کا کام انجام دے رہے تھے غوث اعظم۔ وہ اللہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کے پیٹ بھر رہا تھا کہ جاؤ میرا بندہ عبد القادر جہاں گیا ہوا ہے وہاں کی گھاس میں یہ طاقت میں نے رکھ دی ہے کہ تم کھاؤ گے تو غذا کا کام کرے گا، تمہاری بھوک مٹ جائے گی، تمہاری پیاس مٹ جائے گی۔ گویا غوث اعظم بھوک برداشت کر کے خلق خدا کی ضیافت کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں جب ان کے نانا جان کا حال یہ تھا کہ شکم پر پتھر بندھے ہوئے ہوں، کئی روز گھر میں کھانے نہ بن رہے ہوں، پھر بھی دونوں جہان کے لوگوں کی ضیافت کر رہے ہوں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا اے میرے آقا، آسمان دسترخوان ہے، زمین دسترخوان ہے، سارے زمانے کے لوگ مہمان ہیں اور صاحب خانہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ جو نبی ساری دنیا کو کھلاتے ہوں ان کے بیٹے عبد القادر جیلانی اگر اہل بغداد کو کھلا رہے ہوں تو کیا تعجب کی بات؟ یہ حکمت تھی اللہ کی، یہ غیروں کا محتاج ایسے عالم میں غوث اعظم کو نہ بنایا بلکہ لوگ ان سے ہی فائدہ حاصل کرتے رہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بالآخر انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق جب بھوک و پیاس برداشت نہ ہوئی میں نکلا دریائے دجلہ سے اور میں نے سوچا اب بھوک پر بظاہر قابو نہیں ہے، پیاس برداشت نہیں ہوگی، لوگوں کی سامنے عزت نفس کا خیال کر کے میں کھا نہیں پاتا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ خواص کو تو بالخصوص ایسی حرکتیں اور ایسے اعمال عوام کے سامنے کبھی نہ کرنا چاہیے جس سے ان کی تحقیر ہو، جس سے ان کی تذلیل ہو، جس سے عوام کے سامنے ان کی حقارت ظاہر ہو۔ برداشت کر کے اپنے آپ پر کنٹرول و قابو رکھنا چاہیے۔ یہ درس ہمیں غوث اعظم کی سیرت سے ملتا ہے۔ کیا غوث اعظم انسان نہیں ہے؟ بھوک برداشت کیا کہ ان کے سامنے نہ کھاؤں جبکہ سارا زمانہ کھا رہا، اور حکمت خدا بندی بھی تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ جب میں قسمیں دے کے تجھے کھلاتا ہوں تمہیں گھاس کھانے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں پانی پینے کی دوسروں کی کیا ضرورت ہے؟ تم جاؤ لوگ تمہاری وجہ سے کھا لیں، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، تمہارے وجہ سے لوگ شرم سیر ہو جائے، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں محتاج نہ رکھوں گا۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آتا ہے اب بھوک برداشت نہیں ہوگی، نفس بظاہر ہم پر حاوی ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا تلاشوں دریا جس سے نفس پر کنٹرول ہو۔ خدا کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو خبردار ہوشیار ہو جاؤ، اگر دلوں کو تمہیں اطمینان دینا ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مغیر کر لو، اللہ کا ذکر کرو، دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، بلڈ پریشر کے مریض ہو، میں گارنٹی کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ذکر الہی میں اپنے آپ کو مصروف کر لو، سب سے عظیم علاج ہے دل کے اطمینان کے لیے ذکر الہی۔ ذکر الہی کرو گے تمہیں دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ خلوص کے ساتھ مداومت کر کے عمل کر کے دیکھیں، اللہ ضرور دلوں کے اطمینان بخش دے گا۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں اسی نیت سے میں آیا، سوق الریاحین نامی ایک بازار ہے بغداد شریف دریائے دجلہ کے قریب، وہاں پہنچا، دیکھا بہرحال قحط سالی میں بھی کچھ دکاندار اپنی دکانیں کھلے ہوتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا لوگ پریشان تھے، 1 روپے کا پیر مال 100 روپے میں بک رہا تھا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ اپنی دکان چمکاتے ہیں، کہاں لوگ پراٹھے چل رہے ہیں، کباب بنائے جا رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کے سامان بک رہے ہیں، جن کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ خرید کے کھا رہے ہیں۔ وہیں ایک مسجد تھی، میں نے سوچا اللہ کا گھر ہے اسی میں جاؤں، وضو کر لوں، وضو کر کے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اطمینان دلاؤں، اور اللہ ہی حافظ و ناصر ہے، وہ اسباب پیدا کرے گا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں بابا ہو کر مسجد میں عبادت میں مصروف ہو گیا، لیکن جہاں اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے، وہی مفتیان کرام سے آپ پوچھیں کہ ذکر الہی کے لیے آپ کے دل کو پہلے سے اپنے دماغ کو آپ کو مطمئن ہونا، کھانے پینے سے اپنے آپ کو مزین رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھوک کی شدت ہو اور پیاس کی اور سامنے کھانا یا پانی موجود ہو اور اس کی طرف آپ کا دل آپ کا نفس مائل ہو تو فقہاء حکم دیتے ہیں کہ پہلے کھا پی لیجئے پھر نماز ادا کریے، ورنہ آپ کا دل کھانے کی طرف لگا رہے گا، نماز میں آپ کو وہ شائستگی، وہ لطف نہ آئے گا، وہ اطمینان نہ ہوگا۔ تو اب جب شکم سیر آدمی ہوتا ہے تو زیادہ اسے انہماک حاصل ہوتا ہے نماز اور عبادت میں۔ غوث اعظم کچھ دیر تک تو ذکر کرتے رہے، فرماتے ہیں مگر
غلبہ بھوک اور پیاس کی بنیاد پر زیادہ دیر تک میں ذکر نہ کر سکا، مسجد کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، کچھ پڑھتا رہا کہ اللہ مجھے اطمینان بخش دے اور بھوک اور پیاس پر مجھے قابو حاصل ہو جائے۔ اتنے میں اللہ کی مرضی ایک مسافر کو میں نے دیکھا جس کے لباس سے معلوم ہوتا تھا یہ فارس کا مسافر ہے۔ آج پہلے لوگوں کے لباس بھی الگ ہوتے تھے، یہ حجاز کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ دھما کا ہے، یہ روم کا ہے، یہ فارس کا ہے۔ فارسی کوئی مسافر ہے اور تاجر ہے، وہ کچھ کھانے کا سامان ایک کاغذ میں لے کر پہنچتا ہے اور مسجد میں پہنچ کر کھانے کی تیاری کرتا ہے۔ آج بھی یہی طور طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ نماز کم پڑھتے ہیں مسجدوں میں، اعتکاف کی نیت سے کھانے پینے کا اہتمام زیادہ کر رہے ہیں۔ جب کھانے کا وقت ہو تب آدمی کو مسجد یاد آتی ہے سفر میں کہ لاؤ استنجا بھی نہیں کر لوں گا، یہیں پانی بھی مل جائے گا، آگے آپ کو چٹائی بھی مل جائے گی اور گندا کر کے نکل جاؤں گا۔ مسلمانوں جب تک ہو سکے مسجد کو کوڑا خانہ نہیں بنانا چاہیے، مسجد کو باڑا نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں صرف خدا کی ملکیت ہیں، اس کی عبادت کی خاطر ہیں۔ بہت مجبوری ہو، چارہ کار نہ ہو تب اعتکاف کی نیت سے مسجد کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اسے باڑا کھانا نہیں بنایا جاتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کھا پی لیں گے، نماز کے وقت سے پہلے نکل جائے ورنہ بھی جماعت میں شریک ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ راز اور اس سے چھپی چیزوں کو جانتا ہے، تمہارے یہ ہیلے خوب خدا جانتا ہے۔ اس لیے جب اس کی عطائیں رکتی ہیں تو تم کہتے ہو میں ایمان والے ہیں اور برسات خدا کی طرف سے نہیں ہوگی۔ ارے صحیح معنوں میں ایمان والے بن کر تو دکھاؤ، اگر صحیح معنوں میں ایمان والے بنو گے تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہو۔ مسلمانوں غوث اعظم فرماتے مسافر کھانا لے کے گھسا اور بیٹھ گیا کہ لاؤ کھانا کھا لو۔ میری نظر اس کے کھانے میں پڑتی ہے، وہ بھی میری نظر اس سے لڑتی ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا، ایک شہزادہ بیٹھا ہوا ہے جس کی نگاہ میری طرف ہے۔ میں لاکھ چاہتا کہ اپنی نظر اس کے کھانے سے ہٹا دوں۔ ایسے صوفی تصوف کے تاجدار قطب الاقطاب ذات جو بچپن سے ولی ہو اور ولیوں کا سردار ہو، اس کی نظر اس کے کھانے کی طرف پڑتی ہے۔ آپ غور کریں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ اگر اپنے مخصوص بندوں کو کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ غوث اعظم کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہو مسافر مجھے دیکھتا ہے کہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے محسوس تھا، معلوم تھا کہ یہاں خشک سالی ہے۔ اس نے رسمن کہا بیٹے آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے عفواً کر کے کہا معاف کریے آپ کھا لیجیے، چونکہ میں جانتا تھا کہ رسمن کہہ رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھوکا ہو رسمن نہ کہے تو چھین کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، عزت نفس کا سودا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، زبردستی کسی کا نہیں کھانا چاہیے، زبردستی مدعو نہیں ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کو دیکھیں، ایسے حال میں بھی آپ نے کہا، میں نے کہا معاف کرو آپ کھاتے رہو۔ دل یہ چاہتا تھا کہ میں اس کے کھانے میں شریک ہو جاؤں، کئی روز سے فاقے کر رہا ہوں، مگر عزت نفس کی خاطر میں نے سمجھا شاید رسمن سے نے کہا میں شریک نہ ہوا۔ مگر جب اس مسافر نے کھانا شروع کیا، اللہ کی حکمت دیکھیں اپنے مخصوص بندے کے ساتھ، کہتے جیسے وہ ٹکڑے توڑ کر اپنا منہ کھول کر اپنے منہ میں ٹکڑا ڈالتا، میرا منہ بغیر ارادے کے خود کھل جاتا۔ میں ارادہ نہیں کرتا، بلا قصد میرا منہ استرارن کھل جاتا۔ جب اس مسافر نے دیکھا کہ اس بچے کا منہ کھل جاتا ہے جب میں اپنے منہ میں لقمہ ڈالتا ہوں، اس نے زبردستی، اسے یقین ہو گیا کہ شاید یہ لڑکا بھوکا ہے، مجھے پکڑ کر کے اپنے پاس میں جا کے زبردستی بٹھا لیا اور کہتا بیٹے تم میں اجازت دیتا ہوں میرے ساتھ تم کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اب بھی غوث اعظم کہتے میں پر تکلف ہوں، اب بھی ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس کے کھانے میں شریک ہو کر میں اس کا کھانا بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مسافر ہو، اس کے بعد اتنا بھی کھانا ہو، اسے سفر کرنا ہو اور اسے بعد میں مشقتیں آ جائیں، میں کھا کر اس کی مشقت کا سبب نہ بن جاؤں۔ مسلمانوں کیسی ذات غوث اعظم کی، اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نبی کا خون جن کے رگوں میں تھا وہ کسی کو مشقت میں کیسے ڈالتے؟ کہتے میں کھانے کو تیار نہیں ہوں، اتنے میں وہ مجھ سے کچھ گفتگو بھی کرنے لگتا ہے، کہتا بیٹے کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں مدرسہ ہے، اس دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، کھانا ابھی میں نے شروع نہیں کیا تھا، یہ حکمت خدا بندی تھی کہ اللہ نے کھانے سے مجھے روک رکھا، میں نے ہاتھ نہ بڑھایا تھا، تذکرتاً
تو وہ کہتا ہے اس مدرسے میں کیا عبد القادر نام کا کوئی لڑکا پڑھتا ہے؟ مسلمانوں غور کرو، غوث اعظم نے بھی کھانا شروع نہ کیا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ فارسی مسافر مجھ سے کہتا بیٹے کیا اس مدرسے میں عبد القادر نامی کوئی لڑکا پڑھتا ہے؟ فراست ایمانی سے میں نے جان لیا کیوں پوچھنا چاہتا ہے اور کس کو پوچھنا چاہتا ہے. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو یا اللہ کے منہ سے دیکھتا ہے. وہ تو مومن کامل تھے، ایسے مومن تھے جو فراستیں عطا فرمایا کرتے تھے، ذہانت تحفے میں دیا کرتے تھے. کہتے میں نے جان لیا کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیا کام ہے اس لڑکے سے. ہونا تو چاہیے تھا فوراً کہتے برجستہ کہ میں ہی عبد القادر ہوں، کام بتاؤ میں تو کئی روز سے بھوکا ہوں. کہتے مجھے ملاقات کرنی اس لڑکے سے. پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں ملاقات کرنی ہے؟ اب وہ قصہ سنا رہا ہے. ابھی غوث اعظم نے کھانا شروع نہیں کیا. اللہ کا جو ہو کے رہتا ہے اللہ اسے اس قدر عزتیں عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. ایسے اسے محتاط رکھتا ہے، ایسے باوقار رکھتا ہے کہ دنیا دار کے سامنے، کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ پھیلانے پر کوئی خدا مجبور نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. جس کا فرمان یہ ہے نحن نرزقکم وإیاہم، میں تمہیں بھی روزی دیتا ہوں، بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں. جس کا فرمان یہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر جو بھی چلنے والی جاندار چیزیں ہیں سب کے رزق کی ذمہ داری میرے ذمہ کرم پر ہے. اس پر توکل کر کے دیکھو، کبھی تمہیں زمین نہیں رکھے گا، کبھی تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی تمہیں بے بس نہیں رکھے گا، کبھی تمہیں رسوا اور بیکار نہیں کرے گا. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا ضرورت کیا ہے؟ تو کہتا ہے بیٹے واقعہ یہ ہے کہ میں ملک فارس میں جیلان کا رہنے والا ہوں. غوث اعظم کے قصبے کا. غوث اعظم کہتے ہیں کام کیا ہے؟ کام میں جب جیلان سے سفر کے ارادے سے آ رہا تھا تو جو لڑکا عبد القادر اس مدرسے میں پڑھتا ہے اس کی والد ماجدہ نے مجھے کچھ درہم و دینار دیے تھے. یہ درہم و دینار میرے بیٹے عبد القادر کو دے دیجیے گا، ان کے خرچے میں کام آئے گا. آج بھی مائیں اگر یہی طریقہ اپناتی رہیں تو بچے اگر غوث اعظم نہیں تو غلام غوث اعظم ضرور بن جائے گا. اگر بچہ غلام غوث اعظم بنانا ہے تو خود بھی شریعت کے پابند ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو شریعت کے دائرے میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہو. پھر تمہیں رونا نہیں رہے گا کہ میرا بیٹا میرا اطاعت گزار نہیں ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میرے کہنے میں نہیں ہے. اگر زندگی صالح اور درست رکھنا ہے تو علم دین مصطفیٰ خود حاصل کرو، اپنے بچوں کو کرواؤ اور دین کے دائرے میں خود زندگی گزارو اور دینی ماحول اپنے گھر میں بنایا رکھو. سلمانوں غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے پوچھا ضرورت کیا ہے؟ کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ درہم دیے تھے، وہ پیسے انہیں مجھے سپرد کرنا. اب تو غوث اعظم کو کہہ دینا چاہیے لائیے پیسے مجھے دیجئے، میں بھوکا ہوں، میں عبد القادر ہوں، لاؤ میں کھا لوں. غوث اعظم کی غیب دانی دیکھیے. آج بدماش کہتے ہیں کہ نبی کو غیب ہے کہ نہیں ہے، آل نبی کا غیب دیکھیے. اس نبی کے غیب کا حال تو یہ کہ غیب جانتے کیا، وہ غیب بانٹتے بھی ہیں. جو دامن سے منسلک ہو جائے اسے غیب دامنا دیتے ہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانی زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود. تھوڑی دیر برداشت کر لیں. ہم لوگ مدرس سے حضرت بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، دن میں پڑھاتے بھی ہیں. ہم لوگ پروفیشنل خطیب نہیں ہیں کہ کھانا پوری کر کے ہم چلے جاتے. اگر ایسا ہوتے تو میں پہلے آیا ہوا تھا، میں عشاء بعد ختم کر کے نکل جاتا. حضرت مفتی خالد صاحب بلّہ ایک دوسری جگہ سے ہو کے آئے، بیمار ہیں، علی ہیں، اللہ غوث اعظم کے صدقے میں انہیں صحت کامل و عاجل و دائم عطا فرمائے. تمام علماء اہل سنت کا سایہ تاثیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور مسلمانوں نے اہل سنت کا بھلا فرمائے. تھوڑی دیر کام کی بات ہے، اس لیے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دقتیں آئیں گی. اس لیے کہ دقتوں کو دور کرنے والی ذات کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اپنے نانا جان کے توسل سے ہماری دقتیں ضرور دور فرما دیں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں انہیں معلوم تھا کہ مجھے پیسہ دینا چاہتا ہے. کہتے ہیں کہ کرنا کیا ہے؟ مسافر کہتا ہے کہ کرنا یہ ہے کہ پہلے تو ان سے ملاقات کر کے مجھے معافی مانگنی ہے.
کہا उनसे माफी क्या क्यों मांगनी है? अभी नहीं बताते कि मैं अब्दुल कादिर हूँ। कहते माफी इसलिए मांगनी है, इत्तेफाक, सूये इत्तेफाक, मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ, उसने क्या कहा हो, सूये इत्तेफाक कि मैं सफ़र के लिए आया था तिजारत पर, तिजारत के सामान के खरीदो फरोख्त में मेरे पास इतना पैसा न बचा कि मैं ज़्यादा सफ़र लेकर अपने घर पहुँचूँ या खाऊं पीऊँ, खाने का भी मेरे पास सामान न बचा और ना ही पैसा बचा। मैंने उन्हीं के जो अमानत के पैसे थे उन्हीं पैसों में से ये रोटी और खाने का सामान खरीद लिया है और उनका पैसा खर्च करके खाने के लिए बैठ गया हूँ। बगैर उनकी इजाज़त के खाना लेकर मैं खाने जा रहा हूँ उनके पैसे से। मैं उनसे पहले माजरत कर लेता, ये खाना बगैर इजाज़त के मैंने खा लिया है, आप कहें तो मैं पैसा उनकी वालिदा को वहाँ दे दूँ और जो पैसे बचे हैं मैं उनके सुपुर्द कर दूँ। और आदम दस्तगीर फरमाते हैं कि आप पहले खाना तनाउल फरमा लें, खाना खा लें, मैं बताता हूँ अब्दुल कादिर का, आप परेशान न हो, मैं मुलाकात करवा दूंगा गौसे आजम से। सलमानो, अब इस पर अगर अंधे बहरे खबीस ये कहें कि माज़अल्लाह गौसे आजम ने झूठ कहा, ये झूठ नहीं है, इसे हिकमत कहा जाता है, इसे हिले शरई कहा जाता है, इसे सही तरीका कहा जाता है। उलमा से पूछें, लफ्ज़े झूठ तो बहुत खराब है, इस लफ्ज़े झूठ को उन जगहों पर इस्तेमाल करने की इजाज़त भी है, बहुत सारी जगह हैं, पूछिए इजाज़त से, इजाज़त भी है, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये तो हिले शरई है, अता का तरीका है, ये बख्शिश का अंदाज है, ये नवाजने का अनोखा तरीका है। गौसे आज़म फरमाते मुलाकात करवाता हूँ, खाना खा लो। कहते हैं इसी क्यों कि गौसे आज़म फरमाते अगर मैं पहले बता देता तो शर्मिंदा हो जाता, पेट भर खाना न खाता। मैं चाहता था कि घर से कई रोज से मैं फाके कर रहा हूँ, मगर अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए खुद फाका कशी करके दूसरे का पेट भर दूं, फिर बताऊं कि इसका मालिक कौन है। गौसे आज़म कहते हैं अब मैंने भी उनके साथ खाना शुरू कर दिया, इसलिए कि मुझे यकीन हो गया कि मैं गैर का खाना नहीं खा रहा हूं, ये मेरी मिल्कियत का खाना है, मैं मेहमान नहीं हूं, मैं मेजबान हूं, मेहमान तो मुसाफिर है, मेरी इजाजत से खा रहा है। उनको खिलाया, मैं कम खाता, उन्हें ज्यादा खाने देता, पेट भर वो खा सके, थोड़ा मोड़ा मैंने भी खा लिया, खाना बचा, मैंने कहा कि आप इसे रख लीजिए और अपने पास रख के लेके चले जाइएगा। फिर फरमाते हैं आपको अब्दुल कादिर से मुलाकात करनी है, कहाँ बेटे मुलाकात करवा दो। इरशाद फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर जिसकी तलाश में आप परेशान हैं, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं ही जिलान का रहने वाला हूं, मेरी वालिदा ने आपको पैसे दिए हैं, मैं इजाजत देता हूं कि मेरे पैसे से खरीदे हुए खाने को आप इस्तेमाल कर लें, बचा हुआ रख लें और कुछ दिरहम और मुझसे ले लें ताकि ज़्यादा सफर में आपको तकलीफ ना हो, आप चले जाएं, ना माजरत की जरूरत है, ना मेरे माँ को वापस करने की जरूरत है, अब जो पैसे बचे मुझे दे दो, बकिया अपने इस्तेमाल में ले लो। तभी तो हम कहा करते हैं कि उस घराने की औलाद है कि मालिक कौनैन है, दो पास कुछ रखते नहीं, दो जगह की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब जानी महबूबो वो में नहीं मेरा तेरा। गौसे आज़म ने खाना खाकर ये साबित कर दिया कि ऐसे पुरखतर माहौल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले खिरत, अहले तसव्वुफ, अहले इल्म, अहले खुलूस की इज्जत बाकी रखता है और उनके सदक़े में दूसरों को खिलाता रहता है। क्यों ना हो, इसलिए कि गौसे आज़म का हाल ये था, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सीरत गौसे आज़म पढ़ें, सुनें और उस पर अमल करके दिखाएं। अगर आपका अमल हो जाए तो ये नियाज और फातिहा इस कदर मौसर हो जाए कि आपकी जिंदगी बदल जाए, इनकलाब बर्पा हो जाए, दुनिया बदल जाए, माहौल बदल जाए। कि हमने रस्मी तौर पर इसे इनकाद पजीर करने का तरीका अपना लिया है, सिर्फ नियाज और फातिहा तक महदूद रखा है। अगर अमल पैरा भी हो जाए, पैसों को सही जगहों पर सर्फ करें, उलमा के इंतखाब के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करके अपने पैसों को सर्फ में लाएं तो अल्लाह दारैन की नेमतों से मालामाल रखेगा। दुआ है कि मौला करीम हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, हुज़ूर गौसे आज़म की मोहब्बत में ज़िंदगी अता फरमाए, उनके फैज़ान करम से माला माल फरमाए और हमको
اسلام کے احکام کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مذہب اہل سنت جس کی صحیح ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، اس مسلک پر قائم و دائم و باقی رکھے، اسی پر عمل کرنے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی بکل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔